ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی نفسانی حیوانیت ذبح کر کے نقطہ نظر سے جانور قربان کرے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، ورنہ اس کے لیے یہ گوشت کھائیں گے، ورنہ تو ویسے ہی ذبح کر کے گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنا اس دن کا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ یہ دراصل اپنے وجود پر چھری پھیرنا ہے۔ کون سا وجود؟ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اس سے وہ وجود مراد ہے جس میں خواہشات بھری ہوئی ہوں، سرمایہ پرستی، ظلم، تکبر، غرور، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور حیوانیت کے اثرات، جیسے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ تمام بد اخلاقیوں پر چھری پھیرنا ہے۔ چھری پھیرتے وقت یہ نیت اور عزم ہو تو پھر تو قربانی واقعتاً قربانی ہے، اور محض رسم ہو، محض روایت ہو، محض کھانے پینے کا معاملہ ہو تو یہ کوئی قربانی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اس نے گوشت کا کیا کرنا، بلکہ اس قربانی سے تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، تم متقی بنو۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، ظلم، انسانیت دشمنی کے رویے اپنے اندر سے نکالو اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرو۔ اللہ نے جو انسانیت کی خدمت کا، عدل کا، انصاف کا، سخاوت کا، خیر خواہی کا جذبہ تمہارے لیے لازمی قرار دیا، اس سے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ دلوں کا ادب پیدا کرو، دلوں کو مذہب بناؤ، سوسائٹی کے مہذب فرد بنو۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ دلوں کا ادب اللہ کو پہنچتا ہے۔ ادب کا مطلب وہ ادب اور ایسے اوپیز ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق انسانیت خوش ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو جانور کے ذبیحے کے خلاف محض روپیہ پیسے کے بانٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ انسان نہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر کے جانور کو ذبح نہیں کرنے دینا چاہتے۔ ان کی روح ملکوتی تو چھپ گئی، انہوں نے اس کی توانائی اور طاقت کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اپنی حیوانیت کو غالب کر لیا۔ ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھو، مالداروں کے لیے جانور ذبح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ صاحب استطاعت اور مالدار ہوتا ہے تو اس کی حیوانیت، اس کا جانور ہونا زیادہ غالب آتا ہے۔ بیچارہ غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، کبھی گوشت نہیں کھایا، اس کے اندر حیوانیت کیسی آئے گی؟ وہ حسد کر کے کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو ضرورت کی چیز نہیں ہے، وہ بیچارہ کس انسان کو کیا نقصان پہنچائے گا جس کے اندر یہ استطاعت ہے کہ سرمایہ رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، جس کے اندر حسد، کینہ اور بغض و عداوت پنپنے کے مواقع ہیں، اس کی حیوانیت کے ابھرنے کے، اس ڈھنگ ماننے کے اثرات ہیں، اسی کو تو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔ جو صاحب حیثیت اور مالدار عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان نہیں کرتا، اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے، خیالات، دلائل پیدا ہو دیتا ہے۔ یہ اس کا حیوانی پن ہے، ابھی اس کی بہمیت نہیں گئی۔ جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں، وہاں وہاں یہ سامراجی سرمایہ دار اور نام نہاد دانشور پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی حکومت کو پیسے دے دو، اور حکومت چاہے تو صرف ایک قربانی کر دے جو ساری قوم کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ تو وہ حکمران ہیں جو ملک اور قوم کا پیسہ کھا جاتے ہیں، قربانی کا پیسہ بچے گا ان کے پاس نہیں۔ انہوں نے تو ملک پر خوب قرضہ چڑھا کر اپنی اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے اپنے مفادات کا سرمایہ پرستی کا نظام بنایا ہے۔ یہ تو سرمایہ داری کا نقطہ عروج ہے کہ سرمایہ داری کے نمائندگی، اس کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو انسانیت سے ہے۔ انسان اپنے اپنے جانور کو خود ذبح کرے، اپنے ہاتھوں سے کرے، اور اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا تو اپنی نظروں کے سامنے کروائے، تاکہ اس کا وہ عزم، وہ ارادہ اس کے وجود کا حصہ بنے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جو دین اسلام نے آج کے دن کے لیے دی ہے۔
یہ لوگ خود ساختہ دلائل کی بنیاد پر اس بنیادی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اور 7-8 ہزار سال سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے انسانیت کی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس کے خلاف یہ لوگ بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، اور ان سے اچھا تو وہ روس کا صدر ہے جس نے عید الاضحیٰ کے دن کی تعریف کرتے ہوئے تمہاری اس قربانی کے عمل کے لیے تمہیں مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔